بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر راؤ محمد افضل صاحب، سابق وائس چانسلر تھے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ ہم نے کافی انٹرویو پروگرام مختلف ٹاپکس پہ بات کی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ٹیچرز کے حوالے سے ہے۔ آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام، کیا حال ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ 40 سال سے تدریس سے وابستہ ہیں۔ آپ کے خیال میں ایک اچھے استاد کا کیسے خیال کرتے ہیں کہ اچھا استاد کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں جو آپ سے پہلے بھی میری کئی بار گفتگو ہو چکی ہے۔ جی، کتابی باتیں ہیں وہ تو لکھی پڑھی ہیں، سب کو پتہ ہے، ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، سب کچھ۔ میری جو باتیں ہیں وہ ہیں جو عام فہم آدمی سمجھ سکے اور وہ اس پہ اگر عمل کرنا چاہے تو کر سکے۔ یہ ہے جواب آپ کا دوں گا اس سے۔ ٹھیک۔ اصل میں استاد ہونے کے لیے نالج ہونا تو بہت ضروری ہے نا۔ آپ کو کسی نہ کسی چیز کا بھی اگر نالج ہے، اگر آپ کے وہ اندر تک ہے اور آپ دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے تو آپ کی ذات بے فیض ہو جاتی ہے۔ اچھا استاد وہ ہے جو اپنے فیض کو دوسرے تک پہنچا دے، وہی نالج جو اس کے پاس ہے۔ اب آپ نے کہا ہے اچھے کے لیے کیا ہے؟ جی، اچھے سے اچھا استاد وہ ہے، وہ اتنا ہی علم جو اس کے اندر ہے وہ ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دے جتنا کہ وہ خود جانتا ہے، یا اس کے قریب۔ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، ایک تو ٹیچر میں یا استاد میں ایک خدا داد صلاحیت ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک سکل بھی ہے اور ٹریننگ سے بھی اس میں نکھار لایا جا سکتا ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے، اس کی ویکیبلری پوری ہو، کیونکہ آپ ایک شخص کو جب پڑھا رہے ہیں، بتانا ہی ہے نا ٹیچنگ آپ جو جانتے ہیں بتائیں لوگوں کو۔ اس کے لیے آپ کے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہی وہ سمجھے۔ بعض اوقات آپ کے پاس ویکیبلری کی کمی کی وجہ سے یا اپنی تھوڑی سی صلاحیت کی کمی کی وجہ سے آپ کہنا جو چاہتے ہیں اس کے وہ ایگزیکٹ الفاظ نہیں آپ کے پاس ہوتے جو آپ کو اس وقت کہیں تو پوری طرح چیز واضح ہو جائے، بلکہ آپ اپنی ویکیبلری کے مطابق کوئی اس کا قریب ترین لفظ استعمال کر دیتے ہیں، جس سے وہ 100% نہیں، وہ کچھ پرسنٹیج تدریس کی کم ہو جاتی ہے، اور اس شخص نے وہ سمجھ لینا ہوتا ہے جو آپ کے اس لفظ کے ذریعے اسے پہنچا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو بھی، میں نے ایک دفعہ یاد ہوگا کہ تھوڑے سے جھٹکے سے، تھوڑے سے بدل دینے سے، زبان میں لکنت آ جانے سے، یا کسی ایسے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ جن لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا اپنا نالج کیا ہے، وہ کس چیز کو کیسے سمجھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو ایک وہ مثال دی تھی پہلے کسی انٹرویو میں کہ ہم نے وصل کہا، وہ وصل سمجھے، گھر جا کے بھجوا دیے ٹوکرے پیاز کے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید آج کل جیسے پیاز کا قحط ہوا ہوا ہے تو شاید انہیں تو کیا میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اچھے استاد کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ جو وہ جانتا ہے وہ اس کو اتنا ہی یا اس کے قریب ترین لوگوں کو پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ اٹینٹیو ہو کر اسے سنتے رہیں۔ اگر وہ دلچسپی کھو بیٹھتے ہیں، آپ الفاظ ایسے استعمال نہیں کرتے، آپ کی بات واضح نہیں ہوتی۔ اب جیسے میں فرض کریں کہ ایک ٹیچر کے طور پہ پڑھا رہا ہوں اور میرا کلاس روم 60 لوگوں پر مشتمل ہے، 40 لوگوں پر، 50 پہ، ٹھیک۔ تو اب یہ مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنے لہجے کو، اپنے والیوم کو، اپنی بات کو اس طرح کہوں کہ جو آخری کونے میں بیٹھا ہے اسٹوڈنٹ، اس کو بھی بات کلیئر اور واضح پہنچے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ اگر میں نزدیک والے تو وہ صحیح واضح سن بھی لیں، میرے والیوم اتنا ہے، لیکن میں زیادہ نستعلیق ہونے کے چکر میں
آخری والے کو بات دھیمی پہنچ رہی ہو تو وہ اپنی آدھی انرجی میری بات کو سننے کے لیے، کان لگانے کے لیے جو لگا رہا ہوگا، تو سمجھنے کی اس کی معاملات جو سے ہیں وہ ویک پڑ جائیں گے۔ آپ بات کو اس کے کانوں تک بالکل واضح پہنچا دیں، پھر وہ بات آپ کی ہونی چاہیے، آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، آپ کے پاس ٹولز ہونے چاہیے۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنیکلی بھی بڑے بڑے اچھے آڈیو ویژل ایڈز ہیں، اس کے مقصد بات کو کلیئر کر دیں، کنسیپٹ کا کلیئر کر دینا اچھے استاد کی نشانی ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب آپ کے جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں ان میں کون سی ایسی باتیں دیکھی جو انہیں نمایاں کرتی ہیں؟ ہاں، یہ بڑی ایک بات ہے۔ 40 سال ہو گئے آپ کو پتہ ہے، اور میرے پاس چونکہ ہمارے یونیورسٹی کے استاد تھے ہم، تو آپ کو پتہ ہے کہ آخری سٹیج میں پڑھنے کے بھی پیک پر لوگ آتے تھے یہاں، تو ان کی ٹریننگ گریجویشن تک مکمل ہو چکی ہوتی، ماسٹر کرنے آتے تھے یا اس سے زیادہ، تو ٹیکنیکلی وہ نالج وائز کافی مضبوط ہو چکے ہوتے تھے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آگے وہ اسٹوڈنٹ نکلے، نمایاں وہ اسٹوڈنٹ ہوئے، اور نام ان اسٹوڈنٹ نے پایا جو نہ صرف یہ کہ کلاس مس نہیں کرتے تھے۔ اچھا، کلاسز یعنی دو طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو آتے ہیں نارملی۔ ایک وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آخری دنوں میں بھی پڑھیں گے تو پاس ہو جائیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں، خدا داد صلاحیت کی وجہ سے وہ اتنے قابل ہوتے ہیں کہ پڑھ کے پاس ہو جاتے ہیں۔ لیکن پاس ہونا اہم بات نہیں ہے، سیکھنے میں اور پاس ہونے میں فرق ہے نا۔ تو وہ یہ ہوتا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ کلاسز مس نہیں کرتے تھے، وہ آبزرو کرتے تھے ٹیچر کو، اس کے کہنے کو، پھر جا کر کتابوں کو ساتھ کے ساتھ جو پڑھ لیتے تھے، تو وہ زیادہ بہتر عملی طور پر پریکٹیکلی کامیاب ہوتے تھے۔ تو نمایاں جو اسٹوڈنٹ ہوئے ان میں جو خاص بات میں نے دیکھی، وہ نہ صرف پڑھنے میں اچھے تھے، یہ بات سن لیں کہ نمایاں، آپ کا سوال ہے کہ نمایاں کیا کون، نمایاں وہ اسٹوڈنٹ ہوئے جنہوں نے ہر چیز میں دلچسپی لی۔ صرف اور صرف کتابی اسٹوڈنٹ جون سے ہے وہ گولڈ میڈل بھی لے گیا ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ ایسے، لیکن جو نمایاں ہوئے جنہوں نے نام اپنا بھی کمایا، اپنے والدین کو بھی سرخو کیا، ہمیں بھی، وہ اسٹوڈنٹ جو ہر چیز میں نمایاں تھے، اور اس میں ان کے ماں باپ کی تربیت بھی شامل تھی۔ جیسے میں نے کہا، انہوں نے جن سکول سے پڑھا، جن کالجز سے پڑھا، ان اساتذہ کی تربیت شامل تھی اور ٹریننگ شامل تھی اور اعتماد شامل تھا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ جو نمایاں اسٹوڈنٹ ہوئے وہ پڑھنے کے علاوہ ہر ایکٹیویٹی میں بھی یہی نمایاں ہوتے تھے، اور اب تک نمایاں ہیں، ان سے ہمارا رابطہ بھی رہتا ہے۔ وہ مطلب یہ جیسا کہ ان کانٹیکٹ بھی ہیں آپس میں، اپنی کلاس میں، اپنے فنکشنز میں، ایکٹیویٹیز، کوئی بزم ادب بنانی ہو، جب اس طرح ہوتا ہے تو یہاں پہ کوئی سوسائٹی بنا رہے ہیں آپ، ہر فنکشنز ہو رہے ہیں اس میں وہ آگے۔ تو ہر وہ اسٹوڈنٹ جو ہر چیز میں ایکٹیو رہا، وہی میں نے دیکھا کہ نمایاں ہوتا تھا بشمول پڑھائی کی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ فزکس کے استاد تھے، لیکن آپ کے اسٹوڈنٹ زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں کیوں ہیں؟ ہاں، یہ آپ میں بڑا عجب اور ڈیفرنٹ سا سوال ہے آپ کا۔ بات یہ ہے کہ فزکس ایک علم ہے، میتھ، کیمسٹری، بایولوجی، یہ سائنس کے علوم ہیں۔ اسی طرح پولیٹیکل سائنس ہے، ہسٹری ہے، لا ہے، وغیرہ وغیرہ، تمام علوم اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے شعبے میں ایک اہمیت رکھتے ہیں، کوئی کم زیادہ نہیں ہوتا۔ استاد اچھے اور اسٹوڈنٹ اچھے دونوں، جب میں آپ کو ایک تھوڑی سی ایک ٹرم بتاتا ہوں جو فزکس میں استعمال ہوتی ہے، آپ نے بھی، وہ ہے ریزوننس۔ ریزوننس یہ ہے کہ آپ کی فریکوینسی اور دوسرے کی فریکوینسی جب ملنے لگیں، اسے ریزوننس کہتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک بات دیکھیں، آپ فزکس کے استاد سے کوئی بات کریں، وہ فزکس کی بات نہ کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ بالکل۔ تو جب آپ دیکھیں کہ مارچ کر رہے ہیں فوجی سولجرز، جب مارچ کر رہے ہیں، جب پل آتا ہے تو انہیں کہتے ہیں کہ لیفٹ رائٹ، کیوں لیفٹ رائٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لیفٹ پیر پہلے آ رہا ہے تو لیفٹ سب کا آ رہا ہے، رائٹ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ایک ردم بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پل ہے، اور جیسے کہ فوج میں
لوگ جب جاتے ہیں ٹریننگ پہ تو وہ پل بھی رسوں کے بھی پل ہوتے ہیں اور عارضی پل بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں کوئی اتنے کنکریٹ. اگر وہ اسی رفتار سے اسی طریقے سے لیفٹ رائٹ کرتے چلے جائیں تو آپ یقین رکھیں گے بیچ تک پہنچتے پہنچتے وہ پل ٹوٹ جائے گا. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, یہ کون سی فزکس ہے؟ وہ یہ کہ ریزوننس ان کا لیفٹ رائٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ, چونکہ ایک ہی وقت میں ایک دباؤ ایک طرف پڑ رہا ہے, اسی کچھ وقفے کے بعد آدھے سیکنڈ یا آدھے میں دوسرے پڑ رہا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ پل جون سا ہے اسی فریکوینسی میں آتا چلے جائے گا جس فریکوینسی سے وہ قدم مار رہے ہیں. جب یہ ان کی فریکوینسی اور ان کی فریکوینسی مل جائے گی تو وہ بہت پاورفل ہو جائے گی. اور ریزوننس ان کا جون سا ہے وہ جو کہتے ہیں نا تال سے تال ملاؤ, ذرا میرے کو میں آپ کو یہ باتیں سمجھائیں کیونکہ آپ لوگ گانے وانے سے, تو تال سے جب تال ملے گی تو اپنے آپ وہ اتنا وائبریٹ کرنا شروع کر دے گا کہ اگر کمزور ہے تو ٹوٹ سکتا ہے پل. یہی چیز ہے کہ اگر استاد اور اسٹوڈنٹ کی تال سے تال ملتی چلی جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چیزیں تمام لے لیتا ہے جو اب اسٹوڈنٹ ہے, آپ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں تو اس نے میرے سے بھی پڑھا, ایکس سے بھی پڑھا, وائی سے بھی پڑھا, میٹرک بلکہ پرائمری لیول سے وہ پڑھنا شروع ہوا, اس نے 500 اساتذہ سے پڑھا. جن اساتذہ سے اس کی تال سے تال اچھی ملتی چلی گئی انہی کو وہ اچھا استاد کہتے ہیں, انہی کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور انہی پہ عمل کرتے ہیں. آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ جیسے لوگ آپ کے بھی استاد ہوں گے, جب ان سے تال ملتی چلی جاتی ہے تو اگر کوئی اساتذہ ایسے بھی ملتے رہے جو میرے جیسے طریقے سے صرف فزکس پہ نہیں انہیں ایک بڑا انسان بننے پہ بھی توجہ دیتے رہے ہوں, انہیں یہ بتاتے رہے ہوں کہ فزکس بطور سبجیکٹ کے تو ہے لیکن آپ صرف فزکس کے نہیں, آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ آپ ہر چیز پر اللہ نے چونکہ علم دیا ہوا ہے, ہر علم کو حاصل کر سکتے ہیں, اس پہ عمل کر سکتے ہیں. تو ہوا یہ کہ اسٹوڈنٹ نے یہ اعتماد لیا میرے ساتھ رہتے ہوئے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ٹیچنگ میں اچھے ہو سکتے ہیں, نہ ہی صرف سائنٹسٹ اچھے ہو سکتے ہیں, بلکہ ہم اچھے سوشل ورکر بھی ہو سکتے ہیں, اچھے مدد کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں, اچھے کوآرڈینیٹر بھی ہو سکتے ہیں, اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہو سکتے ہیں, اچھے سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ کو میں مثال سے ذرا تھوڑا سا دے دوں کہ میرے اسٹوڈنٹس نہ صرف یہ کہ فزکس پڑھنے کے بعد کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ٹیچرز اور پروفیسرز کے طور پہ بہت پیک پہ ہیں, یہ تو نارملی سمجھا تھا. سائنٹیفک جتنے ادارے پاکستان پہ ہیں جتنے بھی ہیں, اٹامک انرجی, PCSIR, محکمہ موسمیات وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, سول ایویشن, ان میں بھی بہتر. یہ تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ فزکس سے ریلیٹڈ بات ہے جی, یہ تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی فزکس کو اپلائی کر رہے ہیں, بڑا اچھا کر رہے ہیں. آرمی جو ہے, نیوی جو ہے, ایئر فورس ہے, وہاں صرف فزکس نہیں ہوتی, وہاں ایڈمنسٹریشن بھی ہوتی ہے, اور ایڈمنسٹریشن بھی وہ ہوتی ہے جو پیک کی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ بریگیڈیئرز کے عہدے پہ ہیں میرے اب بھی اس وقت اسٹوڈنٹس, کرنل ہے, کوئی کمانڈر ہے نیوی میں, تو کوئی کموڈو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ اپنا لوہا منوایا. وجہ یہ کہ انہوں نے اعتماد پایا تھا کہ ہم ایک مکمل انسان ہیں, اور مکمل انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر چیز کو آبزرو کرے اور اس کو اپلائی کرے. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ نہ صرف آپ اپنے سبجیکٹ کو کرو, آبزرو کرو اور فیصلہ کرنے کی اپنے میں صلاحیت پیدا کرو. بزنس میں کیا آپ یہ دیکھیں کہ میری ایک اسٹوڈنٹ جو گولڈ میڈل تھی, اس نے یونیورسٹی میں بھی یہاں پہ پروفیسرشپ کی, لیکن اب وہ پاکستان کے بہت بڑی انڈسٹریسٹ ہے اور پیور بزنس میں اس نے اپنا نام کمایا, کوئی اس کا تعلق نہیں ہے ایجوکیشن سے. یہ تو میں آپ کو پتہ ہی کہ سیاست میں میرے اسٹوڈنٹ ہیں, میرے اسٹوڈنٹ نے بعد میں لا کر کے اب لیڈ کر رہے ہیں بار کونسلز کو ملتان میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ وہ جو اعتماد پائے گا اپنے استاد سے, اپنے والدین سے, وہ پھر دوسرے ایک اور صرف وہ اسٹوڈنٹ نمایاں ہوا. یہ بھی
بات بتانے والی ہے. جی صرف نمایاں وہ ہوا جو بادب تھا. وہ ہے نا بادب، بانصیب، بے ادب. کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو بادب نہیں ہوتا وہ اصل میں اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے. اس کا پھر کوئی بھی چیزیں لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو وہ بادب بھی تھا. پھر ان کے والدین کی تربیت وہ بڑی کام کرتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹ جو ان سے ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے گھروں کے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے آپ کا دل کرتا ہے کہ اس سے بات کریں، اسے کوئی اسائنمنٹ دیں، اس کے ذمے کوئی لگائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اس اسائنمنٹ کو پورا کرتے ہیں بلکہ بہت سے ان لوگوں سے اچھا پورا کر دیتے ہیں جو روٹین میں وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو وہ نمایاں ہوئے جن میں یہ چیزیں تھیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ٹیچرز کے حوالے سے ہم نے ایکسکلوسیو بات کی. بڑا مہربانی، تھینک یو. بہت شکریہ. جی ناظرین، ٹیچرز کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر رو محمد افضل صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. ایک نئے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.